نواز شریف کے راستے سے نیب پیچھے ہٹنے لگا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال۔ ہمیں اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، نواز شریف کی گرفتاری بھی نہیں چاہیے، نیب پروسیکیوٹر جنرل کا عدالت میں بیان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیلیں بحال کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اہم ترین عدالتی پیش رفت پر مریم نواز اور متوالے خوش۔ مشکل میں پھنسی پی ٹی آئی کو مولانا کی یاد آ گئی، اختلافات اور اخلاق باختہ نعرے بھلا دیے۔ صف اول کے رہنماؤں نے مولانا کی امامت میں نماز پڑھ لی۔ اسد کیسر، علی محمد خان، بیرسٹر سیف، جنید اکبر کی فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سائفر کیس میں ٹرائل نہیں رکے گا، کارروائی جاری رہے گی، چیئرمین پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات کے ساتھ درخواست نمٹا دی، ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دینے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے نائب صدر پرویز الہی کی مشکلات بھی برقرار۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، اینٹی کرپشن نے 14 روز کا ریمانڈ مانگا تھا۔ بھارت دنیا کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا، قطر میں 8 سابق بھارتی اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سابق بھارتی نیوی اہلکاروں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ثابت ہو گیا۔ بھارتی اہلکاروں کو قطر میں گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا۔ دہشت گردوں کی ضمانت کی درخواستیں کئی بار مسترد کی گئیں۔ پاکستانیوں کی حفاظت پر کسی سمجھوتے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آرمی چیف کا 2 ٹوک موقف۔ مسلح افواج دہشت گردی جیسی لعنت کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں، عوام کی بہتری کے لیے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر مصروف عمل ہیں۔ آرمی چیف سے 25ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات، بین الاقوامی اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دنیا کی آنکھیں بند، اسرائیل غزہ پر زمینی حملوں پر اتر آیا۔ اسرائیلی ٹینکوں کی غزہ میں گھسنے کی کوشش، گولہ باری سے رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کل زمینی حملے کی دھمکی دی تھی۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہداء میں 2,900 بچے اور 1,700 خواتین شامل، 19,000 سے زائد فلسطینی شہری زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں اور اسپتالوں پر مسلسل حملے، 2 ہفتوں سے زائد ناکہ بندی سے غزہ قحط کا شکار ہو چکا۔ غزہ میں تباہی و بربادی کی سیاہ تاریخ رقم، اسرائیلی فضائی حملوں پر ترک ٹی وی کی بنائی گئی اینیمیٹڈ ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ 20 دن میں 360 مربع کلومیٹر رقبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فلسطینیوں کی 1947 کے بعد سے امریکہ فلسطین میں ہونے والی بربریت پر اسرائیل کا برابر کا شریک بن گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ ادھر روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ پر امریکی قرارداد کا مسودہ ویٹو کر دیا۔ امریکی قرارداد میں اسرائیل کو دفاع کا حق ہونے پر زور دیا گیا تھا۔ ججز کے خلاف شکایات، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس صبح 11:30 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جج سمیت دیگر ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں شکایات جمع کرائی گئی تھیں۔ کونسل ممبران میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل۔ پنجاب اور سندھ حکومت ایک پیج پر آ گئی، کچے میں آپریشن کے لیے اطلاعات شیئر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مقبول واقف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں ڈاکوؤں کے 11 گینگز ہیں، 56,000 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گھوٹکی میں پولیس آپریشن کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں مشترکہ آپریشن کی مشق کرانے پر بھی غور کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ملے گا۔ پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، ہم بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو سرپلس دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو IMF میں اس کی آسانی ہو، تو ہم سرپلس میں کسی بھی صورت میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں۔ محسن سپیڈ لاہور میں خالد بٹ چوک پہنچ گئی، مزدوروں سے ملاقات، تعمیراتی کاموں پر بات، دن رات کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کا بجٹ خسارے میں نہیں ہے، بڑے حساب سے اخراجات کر رہے ہیں، کوشش ہے کینسر کا ہسپتال مکمل کر کے جائیں۔
कोट लखपत जेल का दौरा किया तो देखा कि 50% खवातीन मुनशियात की आदी हैं। मुनशियात की लानत का खात्मा बड़ा चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। TLP पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और फॉरेन फंडिंग के इल्जामात के सबूत नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। भारत में जारी वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के लिए डरावना ख्वाब बन गया। श्रीलंका ने भी बआसानी शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम 156 रन्स पर पवेलियन लौट गई। श्रीलंका ने 2 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। मैच में नाकामी के बाद इंग्लैंड ग्रुप में 90 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट फिर साजिश का शिकार। साजिशी टोला हाथ धोकर कप्तान के पीछे पड़ गया। शोएब मलिक और वसीम अकरम ने बाबर आजम को हदफ बना लिया। कामरान अकमल तो हद क्रॉस कर गए। बाबर आजम के खिलाफ जहर उगलने लगे। बाबर आजम के मद्दाह भारत समेत दुनिया भर में हैं। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और सलमान बट भी बाबर की हिमायत में सामने आ गए। और कप्तान बाबर आजम का टीम को हिम्मत ना हारने का सबक। कहते हैं कि हम माजी में ऐसी ही सूरत हाल से निकलकर बहुत बार कामयाब हो चुके हैं। जब गिरकर उठते हैं तो बहुत ऊपर तक जाते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा।